ایک اور اہم خبر ہے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں اسلام آباد بند کرنا چاہوں تو آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرا آخری قدم ہوگا، اس حد تک نہیں جانا چاہتا۔ عمران خان نے حکومت سے بات چیت کی پیشکش ایک مرتبہ پھر سے مسترد کر دی، کہا کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا، کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب کرپشن کو تسلیم کرنا ہوگا۔ چارٹر آف اکانومی ایک فراڈ ہے، اگر یہ چارٹر آف اکانومی چاہتے ہیں تو اپنی باہر والی جائیدادیں واپس لائیں۔ شہباز گل نے ٹی وی پر جو کہا اصغر خان کیس میں ججز کے وہی ریمارکس ہیں، تو کیا اس بات پر ججز کو بھی پکڑا جائے گا؟ پی ٹی آئی کو شہداء سے متعلق منفی مہم میں جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا گیا، آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ ذیشان سید ہمارے ساتھ ہیں، مزید اس چیئرمین پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ ذیشان اپڈیٹ کیجئے گا، مزید کیا کہا گیا؟ دیکھیے، سابق چیئرمین عمران خان جو ہے وہ ایک بار پھر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے آ چکے ہیں۔ آج صحافیوں سے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کہا کہ ایک تو موجودہ حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح سے بیٹھنے کی جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دی کہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی آپشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ کرپشن تسلیم کرنا ہوگا۔ جبکہ ساتھ ساتھ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے ایشو بن جائے۔ جبکہ ایک اور اہم بات جو چھیڑی گئی اس میں یہ ہے کہ سلمان رشدی کے حوالے سے اس نے بیان دیا کہ سلمان رشدی فتنہ ہے اور میرے بیان کو جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، ملک میں سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جو ہے وہ آئے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، کہ نیوٹرل جو ہے وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، فیصلہ نیوٹرل نے کرنا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائیں گے، مجھے نااہل نہیں کر سکتے۔ جبکہ فنڈنگ اور توشہ خانہ کوئی کیس ہے نہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج اکیلے ملک کو جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتی، فوج اور ملک کو مل کر جو ہے ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹنے دینا ہے، بلکہ پاکستان کو کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اس پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت واحد قومی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، اور بھارتی اسرائیلی لابی جو ہے میرے ہٹنے پر بہت خوش ہے۔ جی ذیشان، اس حد تک یہ سٹیٹمنٹ ان کا دینا کہ اسلام آباد اگر بند کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات کی، اگین وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو؟ دیکھیے، ایک تو انہوں نے چونکہ انہوں نے آج اعلان کیا کہ 0 پوائنٹ سے F9 تک ریلی نکالیں گے۔ گزشتہ روز انہوں نے اعلان کیا تو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے پابندی لگائی گئی، 3 سے 4 بندوں کے اکٹھے ہونے پر بھی پابندی لگی، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دمخیز بیان اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر میں چاہوں تو اسلام آباد بند کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس طرح کے فیصلے نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو۔ جبکہ آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا جو تعیناتی ہے اس پہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اور کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کے معاملے پر جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جائے۔ یہ کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے، اس کو میرٹ پر آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ ہونی چاہیے جس سے ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام دونوں آ جائے۔ جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فوج کے حوالے سے کہ فوج جو ہے وہ اس ملک کو اکیلا نہیں سنبھال سکتی، ملک کو اور تمام سیاسی جماعتوں اور فوج کو اکٹھا ہو کے اس ملک کو سنبھالنا ہوگا۔ جبکہ عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے خلاف جتنے بھی یہ کیسز کھلے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ہی میں ان کے ساتھ بات کروں گا۔ ایک طرف وہ بات کرنے کے لیے بھی کہہ رہے کہ فوج اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بات کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف یہ کہہ رہے کہ میں ان موجودہ حکومت کے خلاف ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ جب تک بات نہیں کروں گا، اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کرپشن کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اب اپنی بیان میں ان کی 2 رائے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کس رائے کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، انہوں نے حکومت کی مذاکرات کے ساتھ پیشکش جو ہے کہا ہے کہ میں اس کو بھی مسترد کرتا ہوں، تو اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کیا حکومت جو ہے اس نے کوئی مذاکرات کی بات کی ہے جو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کی جانب سے جو ابھی آج کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، کئی دنوں سے ایک خبری چل رہی کہ عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اور اس بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ امید یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی اچھی خبر نکل جائے۔ لیکن آج عمران خان نے وہ ساری جو خبریں تھیں ان کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں، کسی قسم کی اس موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر میں موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو کرپشن ہے ان سارے کرپشن کو جو ہے میں ایکسیپٹ کر لیتا
کہتا ہوں. اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے مطالبات سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ ہی ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی چانس ہے. جبکہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ اس ملک کا واحد جو مسئلہ ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے, اور یہ ہمارا مین مطالبہ ہے. جبکہ آئندہ انتخابات کے ٹکٹوں کے حوالے سے ایک بار پھر عمران خان نے کہا کہ میں خود ٹکٹیں دوں گا, لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اسی طرح جو کہتے ہیں کہ موریثی سیاست ہے, تو عمران خان کی سیاست جو پارٹی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہو جاتے ہیں وہ بھی پھر موریثی سیاست میں اپنا داؤ پیش لگا لیتے ہیں. یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت صرف حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے حاصل کی گئی تھی, اور حمزہ شہباز ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا تھا, اسی وجہ سے ہم نے وہ حکومت حاصل کر لی. جبکہ ایک اور بات انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کہ پولیس حکام کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو چڑیا جو ہے وہ چڑیا گھر سے کال آ جاتی ہے. اب پہلے عمران خان ہمیشہ یا تو نیوٹرلز کہتے تھے یا ہینڈلرز کہتے تھے, اب آج انہوں نے چڑیا گھر کا لفظ استعمال کیا. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ چڑیا گھر کا جو ہے وہ کس طرف اشارہ ہے, اور یہ چڑیا گھر سے کال جو ہے وہ کون کرتے. یہ عمران خان ہی اس موقف کو اور اس لفظ کو واضح کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ذیشان, آج انہوں نے شہباز گل سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا بھی انہوں نے ایک طرف اعلان کیا, تو دوسری جانب انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ شہباز گل نے جو بھی کہا اگر وہ غلط ہے تو جو ججز کے بھی وہی ریمارکس تھے, پھر تو ججز کے خلاف بھی کارروائی ہونی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تو سرے عام کھل کر ان کو ڈیفینڈ کرنے پر اتر آئے ہیں. دیکھیے, یہ شروع دن سے کہتا آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دو موقف ہے, وہ کریز کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. ایک طرف ان کی پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ شہباز گل کے بیان کو اب تک ایک نقطے پہ کہتے تھے کہ ہم شہباز گل کی یہ بیان جو ہے یہ ان کا ذاتی بیان ہے اور ہم اس کو یہ بیان ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قانونی ٹیم ہے وہ پورا اسلام آباد کی عدالتوں میں کچہریوں میں وہ سارا دن جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, کوئی بھی لمحہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی شہباز گل کے معاملے پر کریز کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے تھے. ایک طرف اگر سیاسی طور پہ سیاسی بیانات دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم شہباز گل کے بیان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن پھر اسی شہباز گل کے بیان کے لیے اور شہباز گل کو نکالنے کے لیے یا اس کو تفتیش سے بچانے کے لیے عدالتوں میں کیسز دائر کرتے تھے, عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, اور تقریباً 8-10 کی ٹیمیں جو ہے وہ لیگل ٹیمیں ان کے عدالتوں میں پیش ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہ جو مبہم سا کریٹ کیا گیا تھا وہ بالکل کلیئر ہے کہ شہباز گل کے بیان کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ موجود ہے. انہوں نے جو کہا وہ آج عمران خان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ شہباز گل نے جو بیان ٹی وی پہ دیا ہے وہ تو اظہر خان کیس میں بھی ہے, ججز کی ریمارکس ہے. اگر شہباز گل کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ اظہر خان کیس کے جو ججز تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو اب ایک موقف جو ہے ان کا بالکل واضح ہو گیا, اور آج عمران خان نے ایک بار پھر سے جو دھمکی بھی دی ہے قسم کی کہ اگر میں چاہوں تو اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں, یعنی کہ نہ مذاکرات کروں گا, اسلام آباد بند بھی کر سکتا ہوں, اور شہباز گل کی بیان کو جو ہے نا میں انڈورس بھی کرتا ہوں. تو ایک موقف کا جو ہے وہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس موقف کی تائید کر لی ہے. جی مطلب وہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ پھر سے وہ خاصی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے تھوڑا سا گیپ لیا تھا, لیکن اس گیپ کے بعد اگین ان کی وہی بیانیاں, وہی اسٹیٹمنٹ, وہی باتیں منظر عام پر آ گئی ہیں. دیکھیے, عمران خان کو جب پی ٹی آئی کے اجلاس ہوا تھا کور کمیٹی کا, تو اس میں بھی عمران خان کو تھوڑا بہت جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ بیک فٹ پہ جائے. اس میٹنگ کے بعد جب عمران خان نے خطاب کیا تھا تو اس میں بیک ڈور پہ گئے تھے. پھر جب لاہور میں جلسہ ہوا تب بھی عمران خان نظر آئے بیک ڈور پہ جانے کی. لیکن اب واپس جو کل سے شہباز گل کے جو حالات ہے, یا شہباز گل نے جب کل ان کو عدالت میں پیش کیا, اس پیشی کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف انہوں نے پنجاب میں لیگی رہنماؤں کے گھروں پہ جو ہے نا وہ چھاپے مارنا شروع کر دیا, وارنٹ گرفتاریاں جاری کرنا شروع کر دیا. آج عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں بھی وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے, دھمکی بھی دی کہ میں اگر بند کرنا چاہوں تو ایسے اچانک بند کر سکتا ہوں, میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے, میں پلان جو ہے نا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے پلان میں کیا ڈسکس کروں گا, کیا چیزیں پلان کروں گا. تو یہ دو تین چیزیں جو ہے اس کو اگر دیکھیں
دیکھیے تو اب تک جو کہ کل تک شہباز گل جس طرح عدالتوں میں پیش آئی یا ٹارچر وغیرہ کی جو سچویشن حالات باہر اتنی نہیں تھی، لیکن کل سے پی ٹی آئی بالکل فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل اپنی جو لہجہ ہے یا ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہے اس میں بالکل ظاہر ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کرنا چاہتے تو ہم ایسے کریں گے. تو ایک فرنٹ فٹ پہ ان کی یہ پالیسی جو لگ رہے ابھی حالات کے مطابق وہ بنا رہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے، نہ کہ بیک سٹیپ لیا جائے. جی ٹھیک ہے ذیشان، انہوں نے کہا کہ شہداء سے متعلق منفی مہم میں جان بوجھ کر ہمیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی تک جو بھی کارروائی سائبر کرائم ونگ نے کی ہے، آج بھی جو کارروائی کی گئی ہے، جو ایکٹیوسٹ ہے سوشل میڈیا پر، وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نکلتا ہے. اس بارے میں انہوں نے آج کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ دیکھیں انہوں نے بھی، عمران خان نے بھی یہی کہا، کیونکہ جتنے بھی یہ لوگ پکڑے گئے ہیں خاص کر ثانیہ الاسبیلہ کے بعد جو ایک ٹرینڈ چلایا گیا، اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے. اور شروع دن سے آج بھی عمران خان نے بھی کہے تھے، اور اس سے پہلے بھی ان کی جو وفاقی قیادت ہے، مرکزی لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور جان بوجھ کر ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. جبکہ ان کا پی ٹی آئی کا موقف یہ بھی رہا ہے کہ فوج کے ساتھ جو ہے، فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کر کے ان دونوں کے درمیان جو ہے ان دونوں کو لڑانے کی کوشش ہی کی جا رہی ہے. اب اس معاملے پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ایک جو سٹینڈ ان کا لیا گیا ہے وہ سٹینڈ ابھی بھی ہے کہ نہیں، جو ثانیہ الاسبیلہ کی بات جو ایک گھنونے ٹرینڈ جو ہے وہ چلائے گئے، اس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل انڈورس نہیں کرتی. وہ پی ٹی آئی جو ہے اس پہ اسٹیپ بیک کر رہی ہے، اور انہوں نے آج بھی عمران خان نے کہا کہ اس واقعے کو ہمارے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اسٹیٹمنٹس کی حد تک پی ٹی آئی یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج اور تحریک انصاف جو ہے اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. لیکن جو پھر دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس میں فوج کا نام نہیں ہوتا، لیکن نیوٹرل یا ہینڈلر کا ضرور ہوتا ہے. اور اس طرح عمران خان نے آج بھی جو صحافیوں سے ملاقات کی اس میں آج بھی انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نیوٹرلز نے امپورٹڈ حکومت یا ان کرپٹ ٹولے کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے عوام کے ساتھ رہنا ہے. اب عمران خان کی اس بیان کو اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ انہوں نے کہا کہ عوام کے ساتھ رہنا ہے، تو اس عوام کے ساتھ رہنے سے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ہے یا